اب یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے؟ ہاں یہ اہم کوسچن ہے کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں؟ جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے۔ تھنک بیفور یو ٹاک، بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا؟ تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے۔ اب اس میں بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق۔ ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ریڈ لائن ہوتی ہے، بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شیطان تو چاہتا یہی ہے، الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں۔ وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں۔ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے۔ پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا، کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بہت ضروری ہے۔ کہ اب آپ غور کریں، شیطان جو ہے نا، میں نے جیسے بتایا کہ وہ ہمارا پکا دشمن ہے اور ہمیں آخری وقت میں ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو روزانہ شیطان سے ہار جاتا ہے۔ شیطان صبح اٹھنے لگتا ہے، شیطان کہتا ہے نہیں فجر نہیں پڑھنی، سو جا، رضائی اوڑی اور سو گیا۔ صبح ہوئی نہیں اور شیطان جیت گیا، فائٹ ہوئی، شیطان جیت گیا۔ دوپہر ہوئی، ظہر نہیں پڑھنے دی، شیطان جیت گیا۔ مارکیٹ میں گیا، بے پردہ عورت گزری، شیطان نے کہا دیکھ لے، دیکھ لیا، شیطان جیت گیا۔ موبائل اٹھایا، حرام دیکھ لے، بری ویب سائٹ دیکھ لے، دیکھ لی، شیطان جیت گیا۔ کاروبار کرنے لگا، شیطان نے کہا جھوٹ بول دے، جھوٹ بولا، شیطان جیت گیا۔ دھوکہ دے دے، دھوکہ دیا، شیطان جیت گیا۔ سود کما لے، سود کا کام کیا، شیطان جیت گیا۔ جس سے روز شیطان جیت رہا ہے، مرنے سے پہلے والی جو فائٹ ہوگی ادھر بھی تو شیطان آئے گا نا اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایمان درست نہیں ہے، مسلمان درست نہیں ہے، اللہ کا کلمہ مت پڑھ۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہے، کہیں مرنے سے پہلے بھی مان گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ تو روز شیطان کی ماننے والے کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ اور جو روز شیطان کو ہرا رہا ہے، سردی کے دن ہے، جی چاہتا ہے نہ اٹھوں، شیطان کہتا ہے سو جا، کہتا نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں، شیطان کا بندہ نہیں، وہ فجر ادا کرتا ہے، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام دیکھ، وہ نہیں دیکھتا، شیطان کو ہراتا ہے۔ شیطان کہتا ہے حرام کما، بڑے پیسے اس کام میں، وہ کہتا ہے نہیں حرام مجھے نہیں چاہیے، شیطان کو ہراتا ہے۔ بے پردگی سے اسے بچاتا ہے، وہ لڑتا ہے شیطان سے روزانہ۔ یہ فائٹ ساری زندگی رہے گی، یاد رکھو۔ اور جو روز شیطان سے لڑ رہا ہے نا، انشاءاللہ جب مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھیننے آئے گا نا، وہ ادھر بھی شیطان کی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کر قبر میں چلا جائے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں، وہ نہیں بھولتا، ہم سوتے ہیں، وہ نہیں سوتا، وہ جاگ رہا ہے، وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، باریک حملے کرتا ہے۔ تو پہلی بات آج سمجھ جاؤ کہ ایمان سلامت لے کر قبر میں جانا یہ ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہونا چاہیے، ایٹ اینی کاسٹ۔ اگر ایمان میرے ہاتھ میں نہیں رہا تو میں تو گیا نا۔ تو ہمیں اس کی فکر بھی کرنی ہے
اس کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں. ہماری نمازوں میں ہماری دعاؤں میں یہ شامل ہونا چاہیے. آپ بزرگوں کی دعائیں تو پڑھیں نا, نبی پاک کی دعائیں پڑھیں. ایمان کی سلامتی کا وہاں آپ کو ذکر ملے گا, ایمان کی حفاظت کا ذکر ملے گا. ہماری دعا کیا ہے؟ یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, صحت میں برکت دے دے, بڑا بنگلہ مل جائے, نوکری مل جائے. میں نہیں کہتا اللہ سے مت مانگو, اللہ کے سوا کس سے مانگیں گے, مگر آخرت بھی تو مانگو نا. قرآنی دعاؤں کو پڑھیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, مگر فوراً کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ, پھر آگے وقنا عذاب النار, اب میں عذاب جہنم سے بھی بچا. تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والے بن جائیں.